أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله المولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک شجہات ہے، لائق عبادت ہے، لا شریک ہے، حی ہے، قیوم ہے، حنان ہے، منان ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا حقدار ہے۔ رب کائنات کی حمد کے بعد اس کے پیارے نبی مکرم، شفیع امم، رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب کائنات، جان کائنات، روح کائنات، وجہ تکوین کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ علی شان میں ہدیہ درود عرض کر لینے کے بعد انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور بیچ میں ناغے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جو ترتیب سے شروع کی اس سے پہلے 26ویں آیت بھی آپ کے سامنے، 25ویں یعنی گزشتہ جو ہمارا قرآن مجید کا 27 آیت سے پہلے کے جو اسباق ہیں وہ میں خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو کون لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اللہ کے وعدہ کرنے کے بعد جو اسے توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے بھی توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ خسارے میں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہماری ترتیب چل رہی ہے اس حوالے سے یہ آیت ہے، آیت نمبر 27 ہے سورہ بقرہ کی۔ یہاں ایک تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی، اور دوسرا اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے کہ جو تعلقات کو توڑتے ہیں، جو صلہ رحمی کو نقصان پہنچاتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ سے وعدے سے کیا مراد ہے؟ رب کائنات کا کون سا وعدہ جو لوگ توڑتے ہیں؟ اس حوالے سے مفسرین نے جتنی تفسیریں لکھی ان کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اس وعدے سے مراد وہ وعدہ بھی ہے جو سورہ اعراف کے اندر رب کائنات تقریباً آیت نمبر 172 ہے، جس میں رب کائنات نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ذکر کیا جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو نکالا، آدم کی پشت سے سب کو نکالا۔ عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ یہ لیا تھا کہ الستُ بربکم، یہ سورہ اعراف کے اندر ہے۔ تو اس سورہ اعراف کے اندر یہ آیت نمبر تقریباً 172 ہے کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس پر تمام مخلوق خدا نے، تمام انسانوں نے، چاہے وہ پیدا ہو چکے ہیں چاہے وہ پیدا ہوں گے، سب کی ارواح نے رب کائنات سے وعدہ کیا تھا، بلا کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ سب نے گواہی دی تھی، بلا شاہدنا، مولا ہم اس بات کے شاہد ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب دنیا میں آ کر چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی بدھ مت ہے، چاہے کوئی دہریہ ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر انسان جو آ چکا ہے جس نے قیامت تک آنا ہے، ان سب نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب اس میں جو بھی اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، شرک ٹھہراتے ہیں، وہ سب وعدے کو توڑ بیٹھنے والے ہیں۔ اب اس آیت کی دوسری تشریح سن لیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا نا
انبیاء کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ تم میں دنیا میں بھیجوں گا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، لیکن جب تمہارے پاس میرا آخری نبی آخر زمان خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی تائید اور نصرت بھی کرنی ہے. یہ وعدہ اللہ سے کیا اور یہی وعدہ انبیاء اپنی ساری امتوں سے لیتے آئے. اور کچھ انبیاء کے وعدوں کا قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں سے وعدہ کیا. اب وہی قومیں اس وعدے کو توڑ بیٹھی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دیگر بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس میں قادیانی ہیں، یہ سب وہی ہیں، سب کافر ہیں، کیونکہ سب حضور کو آخری نبی نہیں مانتے اور حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے. وہ سب کافر ہیں اور وہ ان سب نے اس وعدے کو توڑا ہوا ہے. خصوصاً اس میں سر فہرست حضور ہی کے دور میں یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جان بوجھ کر، قرآن کہتے ہیں ایسے پہچانتے جتنے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، حضور کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہی نبی آخر زمان ہے. پھر بھی تعریف کر لی تورات اور انجیل میں. تو یہ وہ لوگ مراد ہیں. اب ایک وعدہ وہ ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، مولا اب یہ گناہ نہیں کرنا، مولا اب ہم یہ نہیں کریں گے، مولا اب ہم یہ نہیں کریں گے، اللہ معاف کر دیں. بیمار ہو جاتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں، اللہ اب ٹھیک ہو گیا نا، اب میں نیک بن کے رہوں. کوئی حادثہ پیش آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا، مولا اب ہم یہ نہیں کریں گے. اور جب ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، کمر سیدھی ہو جاتی ہے، ہم امیر ہو جاتے ہیں یا ہم بیماری سے تندرستی پا لیتے ہیں، تو ہم اس وعدے کو بھلا بیٹھتے ہیں. سارے مراد قرآن نے تو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کی ہے. کیا مسلمان اللہ سے وعدہ کر کے تو مسلمان سے بری ذمہ ہو جائیں گے؟ ہم صرف یہود و نصارہ پر پھینک دیں گے؟ نہیں، ہم بھی اس کے مصداق بنتے ہیں، ہم اللہ سے وعدے کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو ایک وعدہ ایسا ہے اور ایک گناہ ایسا ہے جس پہ ایک امید اللہ ہی عطا کرتا ہے اور اس کا نبی پاک ہی عطا کرتا ہے کہ وہ توڑنے کے بعد بھی معافی ہے، اور بار بار توڑنے کے بعد بھی معافی ہے. وہ کیا؟ آپ کے ذاتی گناہ. آپ نے توڑ دیے، وعدہ کیا مولا اب میں جو ہے یہ کام نہیں کروں گا جو حقوق اللہ سے متعلقہ تھا، مولا اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اور آپ سے پھر وہ ذاتی گناہ ہو گیا. اب آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا، گناہ ہو گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ تم زمین اور آسمان بھر کے بھی گناہ لے آؤ نا، تو اللہ تعالیٰ تم معافی مانگنے سے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکتا. اس وقت اس لیے جو بھی گناہ اب کرو اس پہ دوہری معافی یہ بنتی ہے. معافی تو ہر وقت بنتی ہے، لیکن اس گناہ پر دو قسم کی معافی بنتی ہے. ایک وہ جو آپ نے گناہ کیا، اور دوسرا وہ جو آپ نے وعدہ توڑا اللہ سے. آپ نے کہا کہ مولا میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، وہ وعدہ آپ نے توڑ دیا. وہ وعدہ توڑنے کا الگ گناہ ہے اور وہ گناہ کرنے کا الگ گناہ ہے. وہ بندہ پھر دونوں کی معافی مانگے، مولا جو میں نے وعدہ تجھ سے کیا تھا اس کی بھی معافی عطا کر، اور مولا جو میں نے یہ گناہ کیا اس کی بھی معافی عطا کر. یہ وہ گناہ ہیں جن کی اللہ نے خود ہی ہمیں امید دے دی ہے کہ اس کی معافی کرنے والا رب کائنات کی ذات ہے. اور اسی پر دنیا داری ہماری جو ہے وہ قائم بھی ہے، ورنہ صحابہ مایوس ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے امیدوں والی آیات اتاری کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو دوسرے گناہ ہیں نا، یہ تو آپ کی ذات سے متعلقہ ہے. دوسرے جو گناہ ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہے وہ اللہ اس طرح معاف نہیں کرتا جب تک آپ لوگوں سے معافی نہیں مانگتے. آپ نے کسی